إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، رازق، خالق، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے، انگنت لا عدد بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا پر۔ سامعین محترم، آج ہمارے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دور میں بہت ایسے مسلمان مومنین اپنے آپ کو کہلوانے والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ بہت دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے۔ چند ایام پہلے ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، ہمارے بھائی اور ساتھی مختلف انداز سے اپنے آپ کو محب رسول اور عاشق رسول بنا کر معاشرے میں پیش کر رہے تھے، بتا رہے تھے لوگوں کو ہم عاشق رسول محب رسول ہیں۔ کوئی شک نہیں ان کی محبت میں، یقیناً بہت محبت کرتے ہیں،
ہر بندے کا انداز ہے محبت کا. ہمارا وہ موضوع نہیں کہ کون سا طریقہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے. ہمارا موضوع اس سے مختلف ہے. آج مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں, میں محب ہوں, میں عاشق ہوں. یاد رکھیں آج کی خطبہ جمعہ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا کون ہے. ان کی صفات, ان کے معاملات, عقائد, نظریات کیا ہیں آپ کی اور میرے. اگر وہ عقائد نظریات ہیں ہمارے میں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو حقیقی محب رسول میں ہونی چاہیے تو مجھے اور آپ کو مبارک ہے کہ ہم واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. اگر نہیں تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات لفظ محبت, اس کا ترجمہ اور معنی کیا ہے؟ محبت کا معنی ہے دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا, اس کی طرف لپکنا, اس کو اپنا سمجھنا, اس کے لیے قربانی کا جذبہ دل میں پیدا ہو جانا, یہ محبت ہے. آج کے دور میں ہم مختلف لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ہمیں اپنی بہن بھائیوں سے محبت ہے, ہمیں اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے, ہمیں والدین سے, دوستوں سے, عزیزوں سے, اساتذہ سے محبت ہے. ہمارا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے, ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. ہمارا دل ان کی محبت میں اٹکا ہوتا ہے. یہ محبت کی تعلیم اور یہ محبت ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کرتے ہیں دیکھتے ہیں. محبت کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا, اٹک جانا, لپک جانا, یہ محبت. یاد رکھیں لفظ محبت ہے تو ایک چھوٹا سا لفظ, اس میں جامعیت بہت بڑی ہے, بہت گہرا لفظ ہے, بہت معنی رکھتا ہے, بہت کچھ مانگتا ہے. سب سے پہلی چیز جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں محب رسول ہوں, مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے, سب سے پہلی چیز وہ یہ دیکھے کہ اس کو محمد کریم سے جو محبت ہے وہ محبت ساری کائنات سے زیادہ ہے یا کم ہے. پہلی چیز ہے. تین باتیں صرف ہم نے بیان کرنی. محبت کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے, لیکن محبت کیسی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیغمبر مصطفیٰ کی حدیث روایت کرنے والے انس بن مالک ہیں, صحیح البخاری کی روایت ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, لوگوں سنو, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. مطلب میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا, ہے ہی نہیں مومن. کون سا شخص؟ حتی اکون احب الیہ
من والده وولده والناس اجمعین، یہاں تک کہ اس کے دل میں مجھ محمد کی محبت اس کے والدین سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، کائنات کے ہر فرد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ کائنات کے ہر فرد سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محبت کی کیٹاگری ہے، طریقے، ہر دعویٰ کرنے والا کہتا ہے دیکھیں آپ کے دل میں میرے دل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک ان کے دلوں میں بھی محمد کریم کی محبت سب سے زیادہ نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کامل ایمان والا نہیں کہا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، روایت کرنے والے عبداللہ بن حشام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہم پیغمبر مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، آپ چل رہے تھے۔ آپ نے محبت سے پوچھا اے عمر یہ تو بتا کہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سے محبت کرتا ہوں ساری کائنات سے زیادہ۔ اس کی ایکو بند کر دو، اس کی ایکو بند کر دو یا آواز ہلکی کر دو۔ فرمانے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سے محبت کرتا ہوں ساری کائنات سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، الا بنفسی، سوائے اپنی جان کے، اپنی جان کے علاوہ سب کچھ آپ پر کرنا، سب سے زیادہ آپ سے محبت سوائے میری جان کے۔ آپ نے ہاتھوں میں سے ہاتھ نکال لیے، چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ حضور نے فرمایا اے عمر سن، جب تک میں محمد تیرے نزدیک کائنات سے زیادہ اور تیری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا تو کامل ایمان والا نہیں۔ عمر حیران پریشان، کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، اب سے عمر آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا الآن یا عمر، اب تم کامل ایمان والا ہوا ہے عمر۔ کیا بات پتہ لگی؟ آپ کی اور میری جو دعوے ہیں، ہمیں محبت ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پرکھ کر تو دیکھیں، کہیں بیوی کی محبت پیغمبر کی محبت پر غالب تو نہیں؟ بیوی کہہ رہی ہے داڑھی کے بال چب رہے ہیں، منڈوا دیتے ہو، کس کی محبت ہے؟ بیوی سے محبت، مصطفیٰ سے محبت؟ فرق کیجئے، فرق کیجئے۔ دوست کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، شراب پی لو، ایک رات میں کیا ہے؟ مصطفیٰ کی حدیث الا ان الخمر قد حرمت، میں نے شراب حرام کر دی۔ دوستوں کی محبت کس پر غالب آ گئی؟ محمد کریم کی محبت پر۔ مومن ہے؟ مومن ہے؟ نہیں۔ عمر جیسا پیغمبر کے بعد جس کو میرے پیغمبر فرمائے لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ عمر جیسا ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ محمد کریم سے محبت نہ کر لے۔ آج ہم کہتے ہیں دوستوں کی بات مان رہے ہیں، بیوی بچوں کی بات مان رہے ہیں، والدین کی بات مان رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں محمد کریم کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ محبت ہے؟ نہیں. پہلی صفت سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہیں حقیقی محبت کرنے والے جو اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. قرآن کریم ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جو کلمہ پڑھ لے محمد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد کریم کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان میں داخل ہو گیا. جو ایمان میں داخل ہو جائے اس پر میرے محمد کا حق اس کی جان سے زیادہ ہے. کیا مانا؟ آپ کا اور میرا ہم پر اتنا حق نہیں، نہ میں اپنی جان پر اتنا حق رکھتا، نہ آپ اپنی جان پر اتنا حق رکھتے. اپنے جسم پر، وجود پر، روح پر جتنا حق محمد کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے، رب نے کہا ہے مومنوں پر، ان کے نفسوں پر، ان کی جان پر ان کا حق نہیں ہے. کس کا حق ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے سب سے زیادہ ہماری جانوں پر. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے انا اولا بکل مومن من نفسی. میں مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز تر ہوں. مومن اپنی جان دے دے گا، میری محبت میں کمپرومائز نہیں کرے گا، میری محبت میں سمجھوتا نہیں کرے گا. کون فرما رہے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات، پہلی صفت کیا پتہ لگی قرآن اور حدیث سے کہ سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول، محب رسول کہتے ہوئے نہ پھریں. اگر ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں. کئی ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کو حدیث سنا دی جائے نظریں جھکا لیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری جانوں پر کس کا حق ہے؟ محمد کریم کا. اس کو یاد کریں. یہ جمعہ ہفتے بعد ہوتا ہے، یہ کان کا چسکا نہیں ہوتا ہے، یہ تبلیغ کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا موقع ہوتا ہے. ہفتے بعد آپ مسجد میں وعظ سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں. کچھ لے کر جائیں گھر. آپ اتنی دیر بیٹھیں گے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، تو آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، عمل کی اصلاح ہونی چاہیے. وقت کا ضیاع نہیں، سمجھیں اور پوچھیں. اللہ اکبر. تو مومن کی نشانی محمد کریم نے بتلا دی کہ مومن سب سے زیادہ اپنی نفس پر کسی کو ترجیح دیتا ہے، اپنی جان سے زیادہ کسی کو عزیز سمجھتا ہے. وہ مجھے محمد کو سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلیے، محبت آ گئی دل کے اندر، سب سے زیادہ محبت ہے. چلیں، ہمارا دل بھر گیا سب سے زیادہ محبت سے. دوسری بات کیا ہے؟ جب ہم اس معیار پر پہنچ جائیں گے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے، دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے جو ہم آج کل دنیا میں بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے ہم اسے یاد کرتے ہیں. کرتے ہیں یاد. ہمارا دوست ہو، عزیز ہو، محبت ہے. آج کل موبائل آ گیا ہے، ملاقات نہ بھی ہو فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سوشل میڈیا ہے. میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں. کیوں؟ محبت ہے. کیا ہے؟ محبت. یاد کرتے ہیں نا، ان سے محبت ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ دنیا دار لوگ ایسے ہیں، ان سے آپ جتنی مرضی محبت کر لیں انہوں نے بھلا دینا. کئی ایسے آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے عزیز ہوں گے،
آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے جان نچھاور کریں گے، مال نچھاور کریں گے. تھوڑے دن دور رہے یا کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر چلے گئے، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں وہ جانتے تک نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انہیں کو ہم یاد کرتے ہیں، ہم پھر دل میں شکوہ کر رہے ہوتے ہیں یار میں تو اس کو بہت یاد کرتا تھا، یہ تو مجھے بھول ہی گیا. اللہ اکبر. یہ دنیا داروں کی محبتیں ہیں جو رب تمہیں دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ یہ دنیا دار دنیا میں بھی وفا نہیں کریں گے، آخرت میں بھی وفا نہیں کریں گے. کس کو یاد کرنا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے. آپ اور میں کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں؟ بتائیں، دن میں کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آتا. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ نہیں. ہمیں محبت ہوتی ہے یار دوست بیٹی سے، ہم اس کو ملنے جاتے ہیں، ہم کال میسیجز کرتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں. ملاقات نہ ہو تو راتوں کو نیند نہیں آتی، ہمارے پیارے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اور ہم کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم انہیں یاد بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اور مجھ سے بڑی محبت تھی، اور ہے بھی، قیامت تک رہے گی، اور قیامت کے دن یہ محبت کام آئے گی. ایک حدیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے. آپ 1400 سال پہلے ہمیں یاد کرتے تھے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، 7111 نمبر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے. اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کر آئے. آپ بہت مسکرا رہے تھے، آپ کی طبیعت بڑی خوشگوار تھی. میں نے سوچا حضور بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، میں دعا کروا دوں اپنے. کہنے لگی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے سچے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کے لیے دعا فرما دیں. حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے، ظاہری گناہ بھی معاف کر دے، باطنی گناہ بھی معاف کر دے، اگلے گناہ بھی معاف کر دے، پچھلے گناہ بھی معاف کر دے. فضحکت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ مسکرانے لگے. اتنا خوش ہوئی کہ اپنے سر مبارک کو حضور علیہ السلام کی جھولی میں رکھ دیا، اور چہرہ حضور کی طرف اوپر کی طرف کر کے آپ کے چہرے کو دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی. جھولی میں گود میں سر رکھا اور حضور کو دیکھنے لگ گئی اور مسکرانے لگ گئی. فرمانے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ میری دعا نے تجھے خوش کر دیا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ اتنی پیاری دعا عائشہ کو دے، عائشہ کیوں نہ خوش ہو. اللہ فرمانے لگے عائشہ سن، تیرے لیے تو آج میں نے یہ دعا کی ہے. واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، میں ہر نماز میں اپنی امت کو یاد کرتا ہوں، اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں. اے اللہ میری امت کے اگلے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے پچھلے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے ظاہری گناہ معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے باطنی گناہ معاف کر دے. حضور 1400 سال پہلے ہمیں یاد کرتے تھے اپنی دعاؤں میں. ہم یاد کرتے ہیں کس کو محبت ہے سب سے زیادہ؟ حضور علیہ السلام. اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور حضور کی دعا قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہے. حضور یاد کرتے تھے ہمیں، آپ اور میں یاد کرتے ہیں؟ بتائیں. نہیں. بیٹا ابراہیم 87 ہجری کا موقع ہے، آخری بیٹا حضور کا لخت جگر ابراہیم فوت ہو گیا. لوگوں نے باتیں کی
پیغمبر کی نسل نہیں چلے گی، آخری بیٹا تھا چلا گیا، اللہ نے تو قرآن نازل کر دیا اے پیغمبر آپ کی نسل ہم چلائیں گے، جو کہتا ہے آپ کی نسل نہیں چلتی وہی بد نسل ہے، اس کی نسل ختم ہو، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حضور کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، غمزدہ ہے، آنسو بہ رہے ہیں، فطرتی چیز ہے نا، باپ سے بیٹا بچھڑ جائے، یہ وہ دکھ جانتے ہیں جن کا بیٹا جوانی میں چلا جائے۔ ان والدین سے پوچھو جن کی اولاد ان کی زندگی میں جائے، اپنے ہاتھوں سے وہ دفن کریں، ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے درد سے، تکلیف سے۔ حضور کا آخری بیٹا ہے، 2 بیٹے پہلے فوت ہو چکے، آخری بیٹا ابراہیم 10 ہجری بیٹا فوت ہو گیا، آپ رو رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضور دعا کریں، دشمن آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ ایک نبی کو ایک خاص دعا دی جاتی ہے کہ وہ جو بھی دعا کرے اللہ کو قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ آپ کے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دے۔ آپ کا لگتے جگر تھا، آخری بیٹا تھا، آپ کی محبت سب سے زیادہ، دعا فرمائیں اللہ اکبر۔ اے امتیو، میرے پیغمبر دیا یہ بات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، جامعہ ترمذی کی روایت، حضور نے فرمایا کہ میری جو ایک خاص دعا ہے میں نے وہ سنبھال کر رکھی ہے، وہ دعا میں قیامت کے روز کروں گا، اپنی امتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں۔ اپنے بیٹوں کو ترجیح نہیں دی، حضور نے 1400 سال پہلے بھی تمہیں اور مجھے یاد رکھا۔ حضور تو تب یاد کرتے تھے، بتاؤ تم یاد کرتے ہو؟ نہیں۔ حضور ہر نماز میں یاد کریں اپنے امتی کو۔ حضور اپنے بیٹے کی وفات پر جب دل غم زدہ ہے، باپ کی خواہش ہوتی ہے مجھے میرا بیٹا مل جائے، ساری کائنات قربان ہو جائے، حضور کہہ رہے نہیں، میرا بیٹا جاتا ہے چلا جائے، مجھے اپنی امتیوں کی فکر ہے، ان کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، کہاں سے لے کر آؤ گے اتنا محبت کرنے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں، آج آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں یاد کرتے، رسول اللہ کا نقصان نہیں ہو رہا، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا خود کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسے؟ قیامت کا دن ہوگا، قرآن کہتا ہے، سورہ عبس ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، والدین چھوڑ جائیں گے، بیوی بچے چھوڑ جائیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی۔ وہ ماں جو دنیا میں تم پر جان نچھاور کر رہی ہے، ہائے میرا لختے جگر، ہائے میرا بیٹا، یہ سارا کچھ کرنے والی ماں، قیامت کے دن اسی ماں کو کہا جائے گا اے ماں، اے اماں جان، تیرا بیٹا ایک نیکی کی وجہ سے رہتا ہے، ایک نیکی دے دے وہ جنت میں چلا جائے گا، اگر نہ دی جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اپنی فکر ہے۔ قیامت کے دن کون کام آئیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم دوستوں یاروں کو یاد کرتے ہیں، اپنے مطلب کی وجہ سے بھی یاد کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سچے دل سے یاد کریں نا، زیادہ دفعہ نہیں، دن میں 20 دفعہ یاد کرنا ہے۔ فائدہ میں بتانے لگا ہوں، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع کی 5357 نمبر روایت ہے۔ عبد الکریم بن عبداللہ الخزیر رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد دیکھتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کی صحیح روایت ہے، صحیح روایت ہے آپ کے ساتھ۔ صحیح الجامع کے اندر امام البانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے 5357 نمبر پر۔ صرف 20 دفعہ آپ نے یاد کرنا ہے اور فائدہ دیکھیے۔ روایت کرنے والے ابو درداء ہیں،
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. لوگوں سنو، جو میرا امتی، جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد مجھ محمد کو صبح 10 بار یاد کرے، شام کو 10 بار یاد کرے، یاد رکھو جو مجھے دنیا میں صبح شام 10 بار یاد کرے گا، میں قیامت کے دن جب اس کے بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، اس کے رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، میں محمد یاد رکھوں گا اس کو اور جنت میں لے کر جاؤں گا اس کو. یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ من صلی علیہ حین یصبح عشرا، 10 بار صبح 10 بار درود پڑھنا ہے محمد کریم پر. کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف. لمبا کام ہے. صبح 10 بار، وحین یمسی عشرا، اور شام کو 10 بار. دنیا میں صبح شام 10 بار درود پڑھ کر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا تمہارا کام ہے. قیامت کے دن تمہاری سفارش کر کے جنت میں لے کر جانا میرے محمد کریم کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش مل جائے گی. تو عمل کریں گے اس پر. صبح 10 بار درود شریف پڑھیں گے، شام کو 10 بار پڑھیں گے، اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لینی ہے. قیامت کے دن سب چھوڑ جائیں گے. اللہ کی قسم، قرآن پڑھ کے دیکھو سورہ عبس، وہ ماں بھی چھوڑ جائے گی جو سب کچھ قربان کرتی ہے، باپ بھی چھوڑ جائے گا، بیوی بچے چھوڑ جائے گا، بہن بھائی اولاد سب چھوڑ جائیں گے. کون کام آئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام کرنا ہے آپ کو. زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے. صبح کا پڑھنا ہے، ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد پڑھی، سورج نکلنے تک بھول گئی، ٹائم نہیں ملا، ذہن میں نہیں رہا، کوئی مصروفیت آ گئی، نیند آ گئی، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو. شام کا وقت ہے، عصر کے بعد پڑھ لو. عصر کے بعد ٹائم نہیں، مغرب کے بعد پڑھ لو. بھول گئے، عشاء کے بعد پڑھ لو. چھوڑو نہ، چھوڑو نہ. 10 بار پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ. ہم 1 گھنٹہ فیس بک چلاتے ہیں موبائل پر، 1 گھنٹہ موبائل پر ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. اگر 5 منٹ صبح، 5 منٹ شام ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالیں، یہ گھنٹوں دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا، میسج کرنا، کالیں کرنا، یہ کام نہیں آئے گا آخرت میں. محمد کریم کو صبح اور شام 5 منٹ یاد کرنا ہی کام آئے گا انشاءاللہ. پہلی بات کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، جب محبت سب سے زیادہ ہو جائے، سوکھی محبت نہیں کرنی، سوکھی محبت نہیں کرنی، خشک محبت نہیں کرنی. بعض لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن خشک مزاج کے مالک ہوتے ہیں، یاد نہیں کرتے، ہمیں ہی یاد کرنا پڑتا ہے انہیں. یہ محبت تو نہیں ہے نا. محبت دو طرفہ ہوتی ہے. محمد کریم تمہیں یاد کرتے تھے اور تم نے بھی اب یاد کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 2 باتیں ہو گئی کہ محبت میں یاد کیا جاتا ہے. تیسری بات، ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کی باتیں مانتے ہیں. محب محبوب کی ساری باتیں مانتا ہے. محبوب نے کہہ دیا یہ دن نہیں رات، اس نے کہا کہ رات ہی ہے. پڑھ کے دیکھیں آپ، جو لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہیں ان کی قصے کہانیاں پڑھ کے دیکھیں، جانے قربان کر دیتے. آج کل تو ہمارے ادھر لڑکا اور لڑکی کی محبت ہی مشہور ہے نا، کہ وہ جی سب کچھ گھر چھوڑ دیتے ہیں، والدین چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ محبت جو حق رکھتا ہے محبت کا، وہ میری، اس بات کو آپ پلے سے باندھ دیں، یاد رکھنا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ اور میں محبت کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کیا ہم آپ کی باتیں مانتے ہیں؟ آپ کی باتیں مانتے ہیں؟ حضور کا جو فرمان آ جائے ہم سب چکا لیتے ہیں؟ بتائیں. میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، میرے ساتھ ایک ساتھی کھڑا تھا، بظاہر بہت اچھا اخلاق، پڑھا لکھا بندہ. فجر کی نماز تھی، پہلی رکعت. میں کھڑا ہوا، میں نے پیروں سے پیر ملا لیا. پڑھا لکھا سیانا بندہ، سفید داڑھی، یونیورسٹی وغیرہ بھی پڑھا ہوا تھا. میں نے پیروں سے پیر ملایا اس کے، اس نے پیر ادھر کر لیا. میں نے اگلی رکعت میں دوسری دفعہ ملایا، پھر اس نے ادھر کر لیا، پھر میں نے پیر نہیں ملایا. میں کہا ٹھیک ہے. نماز سے سلام پھیرا، مجھے کہتا ہے تم نے میری ساری نماز خراب کر دی. مسجد میں شور کرنے لگ گیا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ تم نے میرے ساتھ پیر کیوں ملایا؟ میں نے کہا مجھے ذاتی طرف سے شوق نہیں ہے پیر ملانے کا، کسی کے ساتھ جڑ کے رہنے کا. میرے محمد مصطفیٰ کا بخاری شریف میں فرمان ہے، میں نے اس لیے ملایا. ہوگی بخاری ہوگا، میں بھی ملاتا. اللہ کی قسم ممبر میں کھڑا ہوں، یہی اس کے الفاظ. یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں. میں تمہیں مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا. ہوگی بخاری. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن کریم ہے، رب العالمین کا قرآن. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. لوگوں سنو، کوئی شخص تب تک مومن ہے ہی نہیں جب تک اس کے سامنے مجھے محمد کا فیصلہ سنایا جائے اور وہ نہ مانے. جب اس کا دل تنگ ہو جائے وہ تب تک مومن نہیں جب تک وہ اس کو تسلیم نہ کرے. ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے جو حدیث سن کے انکار کرے. یہ کہہ سکتے ہیں میری غلطی ہے، میری علم میں حدیث نہیں، میری ذاتی کوتاہی ہے، میں عمل نہیں کرتا. یہ کہہ دینا ہوگی حدیث، ہوگی بخاری، یہ کیا ہے؟ میرا مذاق اڑایا ہے میرے باپ کا، میرے دادا کا نہیں. کائنات کے سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین. یہ مومن ہے. حقیقی محبت کرنے والا وہ شخص ہوا کرتا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ماننے والا ہے. یاد رکھیں، جو آپ کی بات نہیں مانتا نا وہ گویا جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. حدیث بخاری شریف کے اندر روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قیل یا رسول اللہ من یابى. حضور نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے اس سے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا بدبخت ہوگا وہ جنت میں جانے سے انکار کرے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. جس نے مجھے محمد کی اطاعت کر لی، بات مان لی، وہ جنت میں جائے گا. جس نے انکار کیا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا. انکار کون کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، جبرائیل اور میکائیل آسمان سے تشریف لے کر آئے. حضور سو رہے تھے، فرمانے لگے حضور کی طرف اشارہ کر کے کون؟ جبرائیل اور میکائیل. کہنے لگے من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. محمد فرق بین الناس. لوگوں سنو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. اور یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہیں؟ لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں. محمد فرق بین الناس
بعد لوگوں میں فرق کرنے آئے ہیں، یہ محمدی ہے، یہ غیر محمد، یہ محمد کو ماننے والا ہے، یہ محمد کی نہیں مانے۔ زبان سے بہت لوگ مانتے ہیں، محمد کی نہیں مانتے۔ نبی کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنتے ہیں گھوم جاتے ہیں۔ یہ تو کیفیت ہے آج کل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محبت کا دعویٰ ہے آپ سے تو اطاعت آپ کی بہت ضروری ہے۔ آپ کی اطاعت نہ کریں آپ محبت میں سچے نہیں۔ صحابہ کرام نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہمیں محبت ہے، کس سے؟ محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صحابہ کی محبت تو چیک کریے۔ اللہ اکبر۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن ابی اوفا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، بھوک پیاس سخت، فاقے پڑ گئے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا جنگ کی حالت میں۔ صحابہ کرام کمزوری محسوس کرنے لگے، جسم کمزور ہونے لگا، کھجوریں چند کھا کر گٹھلیاں چوس کر گزارا کر کر تھک گئے۔ اللہ اکبر۔ سوچے جس قدر بھوک کی انتہا ہوگی وہ کیا کیفیت ہوگی۔ بھوک کی انتہا ہے، چند گھریلو کھدے، گھریلو جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں پانی لے کر آنے کے لیے، گھر کے کام کاج میں، ان کو گھریلو کھدے کہا جاتا ہے، جو گھر میں پالے جاتے ہیں۔ حلال تھے تب، گھریلو کھدے حلال تھے۔ چند گھریلو کھدے ملے، صحابہ نے ذبح کیا، ذبح کر کے ہنڈیاں چڑھا دی، حلال تھا تب، غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ ہنڈیاں ابل رہی ہے، صحابہ کا دل للچا رہا ہے کہ بس اب کھانا آنے والا ہے۔ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، دل خوش ہو رہا ہے، چہرے پر مسکراہٹیں ہیں۔ وہاں سے اعلان ہوتا ہے، الا سنو، محمد کریم کا اعلان سنو، لا تطعموا، یہ گدھے کا، گھریلو گدھے کا گوشت نہ کھانا، فقد حرمہا، اللہ نے حرام کر دیا، اس کے حبیب نے حرام کر دیا۔ صحابہ کرام کی کیفیت سوچیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، یہ نہیں کھایا، یہ نہیں کہا حضور ابھی کھا لیں اگلی دفعہ سے حرام نہیں۔ ہنڈیاں ابل رہی تھی، انڈیل دی، کہا ہم حضور کے فرمان پر جان قربان کر دیں گے۔ یہ بھوک کیا چیز ہے؟ کون اطاعت کرنے والا ہے؟ صحابہ۔ تبھی تو رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں ایمان لے کر آنا ہے تو ویسے لے کر آؤ جیسے میرے محمد کے یار صحابہ لے کر آئے ہیں، تاکہ تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کیسی محبت ہے۔ فاقے بڑے ہیں، بھوک کی انتہا ہے، کھانا پک رہا ہے، چند لمحوں میں منہ میں کھانا آ جانا تھا، لقمے کھانے تھے، اعلان ہوا، مصطفیٰ نے حرام کر دیا، سب کا سب سالن انڈیل دیا۔ یہ تھی قربانی، یہ ہے اطاعت۔ آپ اور مجھ میں ہے یہ اطاعت؟ ہمیں تو بیوی کے ہیں نا، نماز جماعت سے پڑھ لینا، جب گھر ہی پڑھ لو کوئی بات نہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ مسجد میں مرد کی نماز ہوتی ہے، گھر میں نماز کوئی نہیں، کوئی بات نہیں جی، بیگم کہہ رہی ہے پڑھ لیتے ہیں، چلو جی۔ حضور کا فرمان کہاں گیا؟ کس کو ترجیح دی ہے؟ صحابہ نے اپنی جانوں پر ترجیح دی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو میرے رب نے کہا اولئک هم المفلحون قد افلح المؤمنون، یہ کامیاب ہیں، یہی مومن کامیاب ہیں۔ ان کی طرح اپنا ایمان بناؤ گے تو مومن کہلاؤ گے۔ آگے چلیے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مدینے کا واقعہ ہے، کہتے ہیں شراب کا دور چل رہا تھا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پی رہے تھے، لوگوں کا کروڑوں کا، سینکڑوں روپیوں کا، دیناروں درہموں کا کاروبار تھا شراب کا، پیتے بھی تھے، انگور کی شراب پی رہے تھے۔ ابھی ہونٹوں پر
شراب کے گھونٹ تھے لگے، اعلان ہوا الا ان الخمر قد حرمت، مصطفیٰ کی طرف سے اعلان ہوا ہے شراب کو حرام کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ جو شراب میرے منہ میں جا رہی ہے اس کو پی لوں۔ صحابہ نے حضور کا فرمان سنا، شراب منہ میں تھی انڈیل دی، برتنوں میں تھی انڈیل دی، کاروبار تھا، سارے کے سارے مٹکے انڈیل دیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ گئی، لاکھوں کروڑوں کا کاروبار شراب کا، ایک مصطفیٰ کا فرمان سب قربان۔ آپ کی میری کیفیت ہے، ہم تو یہ داڑھی قربان نہیں کر سکتے، یہ داڑھی نہیں چھوڑ سکتے، اچھی نہیں لگتی، کیوں جی ایک کٹوانی ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی کر لو، بالکل یہ فرنچ رکھنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم داڑھی حضور کے فرمان پر نہ رکھ سکو، صحابہ اپنی جانیں قربان کر دیں، تم کہتے ہو ہمیں محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، تم ہیں ایسے عاشق رسول اور محب رسول۔ کسی کے مسلک منہج کو ٹیگ نہیں، ہر موقف وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اگر اس کے دل میں محمد کریم کی محبت نہیں، حضور کا فرمان سن کے نظریں نہیں جھکتی، یاد رکھ لو وہ محب رسول نہیں ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، کوئی محبت نہیں ہے اس کو، وہ ایمان والا نہیں۔ کبھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، پوری طرح عمل نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، یار ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے، حضور کا فرمان سنتے ہیں، تعویلیں دینے لگ جاتے ہیں۔ ایک بندے کو میں نے کہا کہ تم نے کلین شیو کی ہوئی ہے، داڑھی منڈوائی ہے، داڑھی رکھ لو، کتنے خوبصورت لگو گے۔ حضور نے کہا ہے کہ داڑھی مرد کی زینت ہے، داڑھی مرد کی زینت ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کسی ایک پیغمبر کی بھی داڑھی منڈی ہوئی نہیں تھی، تمام کی داڑیاں تھیں۔ کیا تم محمد کریم سے زیادہ خوبصورت ہو؟ کیا ان سے زیادہ خوبصورت ماننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، کہتا میں پتہ کیوں کاٹتا ہوں، میں اس لیے کاٹتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ داڑھی کا اگر میں کاٹوں گا نہیں نا تو میرا رشتہ نہیں ہوگا، اگر داڑھی کاٹوں گا نہیں تو میرا رشتہ نہیں ہوگا، میرا رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے، پھر میں داڑھی رکھ لوں گا۔ میں نے کہا اس سے پہلے موت آ گئی تھی، حضور کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ جس کی قسمت میں رب نے جو لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، وہ بیوی ہو، وہ رزق ہو، مال ہو، اولاد ہو۔ یہ داڑھی موڑنا اور رکھنا اس کا تعلق تمہاری شادی سے۔ حضور کہہ رہے ہیں داڑھی رکھو، کفار کی مشابہت نہ کرو، مجوسیوں کی مشابہت نہ کرو۔ تم کہو نہیں میں منڈوا کے اچھا لگتا ہوں، اللہ کے پیغمبر پر اعتراض کرتے ہو کہ حضور مطلب خوبصورت نہیں تھے، داڑھی رکھ کے تم داڑھی منڈوا کے زیادہ خوبصورت ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے چلیے، بہت سے معاملات ہیں جہاں حضور علیہ السلام کی اتباع فرض، لازم، ضروری ہے۔ سیاست ہو، کاروبار ہو، ازدواجی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، کوئی بندہ طالب علم ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے نا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، اس کے لیے ہر معاملے میں حضور کی سنت لازم اور ملزوم ہے۔ سنت کو دیکھے گا چلتا جائے گا۔ قرآن نے کہہ دیا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں کہ مومنوں پر ان کا اتنا حق نہیں، مطلب آپ پر آپ کا اتنا حق نہیں، مجھ پر میرا اتنا حق نہیں ہے، میری جان پر اتنا حق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حق مجھ پر کون رکھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر شعبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ آخری بات اور میری بات ختم۔ ایک ایسی بات ہے جو ہم ڈیلی کرتے ہیں، وہ کوئی کاروباری ہو، سیاستدان ہو، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، تمام کے ذمہ وہ کام ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔ نماز ہمارے ادھر ایک سوال ہے، ایک بات ہے،
جیسے آتی ہے پڑھ لو رب قبول کرنے والا ہے. سنا ہے آپ نے؟ جیسے آتی ہے پڑھ لو رب قبول کرنے والا ہے. غلط جملہ ہے، پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہے، شریعت اسلام کے خلاف ہے یہ جملہ. جیسے آتی ہے ویسے نہیں ہوتی. آپ کے سوال کا جواب بخاری کی روایت دیتی ہے. روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا. کون تھا وہ شخص؟ صحابی تھا نا. صحابی آیا، توحید پرست ہے، محمد کریم کو ماننے والا ہے، ایمان کا لیول بہت اپ ہے، زیادہ ہے، بہت محبت بھی کرتا ہے. حضور کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. نماز پڑھ کے جانے لگا. حضور نے فرمایا ادھر آؤ، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ. لم تصلی، تیری نماز، یہ کہا تیری نماز نہیں ہوئی؟ نہیں. لم تصلی، عربی گرامر میں جب لم آ جائے تو نافیہ یہ ہے لم تصلی مطلب تو نے پڑھی ہی نہیں. حالانکہ وہ پڑھ کے آیا تھا نا. حضور نے کہا تو نے پڑھی نہیں، پھر کیا پڑھ کے آیا؟ فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، تو نے پڑھی نہیں، تو نے نماز پڑھی نہیں. تیسری دفعہ پڑھی. چوتھی دفعہ کہنے لگا حضور میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیجیے. صحابی رسول ہو، اپنی مرضی سے نماز پڑھے نہیں ہوتی. آج کا مسلمان کہے جیسے آتی ہے پڑھ لو ہو جائے گی، غلط. حضور نے نماز سکھائی، یہ نہیں کہا جیسے آتی ہے پڑھ لے ہو جائے گی، رب قبول کرنے والا ہے. حضور بھی تو کہہ سکتے تھے نا. کیا فرمایا؟ فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاری کی کتاب الصلاۃ. امام بخاری اس روایت کو اسی طرح کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر آئے ہیں. روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں محمد کریم نے فرمایا جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اچھے سے وضو کر، قبلہ رخ ہو، پھر اس نماز کے اندر قرآن میں سے جو آسان لگے وہ پڑھ. سورۃ فاتحہ بھی پڑھ. یہ ابو داؤد کی روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ فاتحہ بھی پڑھ، قرآن میں جو آسان ہو وہ پڑھ، رکوع کر، اطمینان سے کر. کیا مطلب ہے؟ وہ صحابی تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا. حضور کا طریقہ اطمینان سے نماز پڑھنا تھا. حضور نے فرمایا اطمینان سے رکوع کر، کھڑا ہو، اطمینان سے کھڑا ہو، اچھے طریقے سے کھڑا ہو. یہ نہیں رکوع سے کھڑا ہوا تو سجدے میں دے دے، نہیں، کھڑا ہو، اطمینان سے ہو، سجدہ کر، اطمینان سے کر، سجدے سے اٹھ، اطمینان سے اٹھ، پھر سجدہ دوبارہ کر، اطمینان سے کر. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اسی طرح ساری نماز اچھے طریقے سے ادا کر. حضور نے یہ نہیں فرمایا جیسے آتی ہے ویسے پڑھ، طریقہ بتا دیا. بخاری کی روایت پڑھ کے سنائیے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا 9 ہجری میں مسلمان ہوئے. کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی قوم میں جا رہا ہوں، نصیحت فرما دیجئے. فرمایا اے مالک بن حویرث صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنی قوم میں جا رہا ہے، نماز ویسے پڑھنا جس طرح مجھے محمد کو دیکھا ہے پڑھتے. یہ نہیں کہا جیسے آتی ہے ویسے پڑھ لینا. مجھے محمد کو دیکھا ہے پڑھتے ہوئے، اپنے علاقے میں جا رہا ہے بصرہ کے اندر، تو ویسے پڑھنا جیسے مجھے محمد کو دیکھا ہے پڑھتے ہوئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، صحیح حدیث سلسلۃ صحیحہ کی، اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا. 60 سال نماز پڑھنے والا. 10 سال کی عمر میں کوئی بندہ نماز شروع کرے نا تو 70 سال کی عمر تک نماز پڑھتا رہے، اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا. ابو ہریرہ سے پوچھا کون ایسا بدبخت ہے؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا ایسا شخص جو اپنا رکوع سنت کے مطابق صحیح نہیں کرتا نا، اطمینان سے نہیں کرتا اور سجدہ صحیح نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. سنن نسائی کی 1313 نمبر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص میرے پاس آیا، دیکھا میں نے اس کو، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا تو یہ نماز کب سے پڑھ رہا ہے؟ کہتا منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا بغیر فطرت محمد، تو محمد کے طریقے پر نہیں مرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کتنی ہے؟ حنبلی نماز پڑھنے کا حکم ہے، مالکی، شافعی، حنفی، کون سی نماز پڑھنی؟ محمدی۔ بات ختم۔ اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو اس نماز کے متعلق میں کرتا، لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کی گوش گزار کر دوں، نماز وہی ابو ہے، کوئی 60 سال پڑھے، 40 سال پڑھے، جو نماز میرے محمد کے طریقے پر ہے۔ اور میرے محمد کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز کے اندر خضوع کرتے تھے، تیزی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اچھے سے نماز پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے تھے، آپ نماز میں رفع یدین کرتے تھے۔ کہ آپ کی نماز کا طریقہ ہے، بے شمار طریقے حدیث میں موجود ہیں، سنت کے مطابق ہیں۔ بات یہ ہے کہ نماز کو سیکھیں، سنت کے مطابق سیکھیں، صحیح حدیث کے مطابق سیکھیں، ورنہ آپ اور میں اپنی مرضی کی نمازیں پڑھ کر جنت میں نہیں جا سکتے، حضور کی اطاعت نہیں کر سکتے، اپنی نمازیں رب کو زبردستی قبول کروا سکتے نہیں۔ صحابی رسول نے اپنی مرضی کی نماز پڑھی، اس صحابی کی نہیں ہوئی۔ آج کہتے ہیں عقیدہ توحید تو ہے، پڑھ لو پھر کیا ہوا، ہو جائے گا۔ عقیدہ توحید ہو لیکن سنت مصطفیٰ نہ ہو، رب نہیں عمل قبول کرتا۔ نماز، روزہ، حج، زکات تمام کے اندر طریقہ چلے گا میرے محمد کریم کا چلے گا۔ اس لیے اطاعت کریں، خصوصی طور پر نماز کے اندر اطاعت مصطفیٰ کو لازم پکڑیں۔ روز نماز پڑھنی ہوتی ہے، 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، کیا فائدہ؟ وضو کرو، مسجد آؤ، صبح اٹھو، تہجد پڑھو، تراویح پڑھو، رب پھر بھی قبول نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ خالق کائنات ہمیں سنت کا کار بند بنائے اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے، تینوں صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے بھی بن جائیں، رسول اللہ کو یاد کرنے والے بھی بن جائیں، اور آپ کی اطاعت کرنے والے بھی بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔